الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال تخلفني في الصبيان والنساء أتخلفني في الصبيان والنساء قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شہنشین پر تشریف فرما، بزرگان ملت، محفل میں حاضر خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مقررہ وقت سے کچھ تاخیر ہو گئی ہے، لہذا میں جلد اپنے خطاب کو آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں گا بنا تفصیل میں گئے کہ اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو خطاب آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اصل میں ہے شرح حدیث المنزلہ. حدیث شریف ہے ایک جس کو حدیث المنزلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جو ابھی حدیث شریف میں پڑھا آپ کے سامنے وہ حدیث المنزلہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امت کو اس حدیث شریف میں مولا علی علیہ السلام کا مقام، منزلت اور پوزیشن بتائی کہ یہ ساری امت کے اندر مولا علی کی پوزیشن کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، وہ کس پلیس پر آتے ہیں، وہ اس حدیث شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائے. اردو زبان میں بھی لفظ منزلت استعمال ہوتا ہے. اچھا آواز تو کلیئر ہے نا، سب کو آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے جی. لفظ منزلت جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. منزل و مقام کہتے ہیں، منزل پوزیشن، مقام درجہ ان کا کیا ہے. تو مولا علی علیہ السلام کے درجے کو اس حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر بیان فرمائے ہیں. اب یہ جو حدیث شریف ہے ایک زمانے دراز سے بہت سارے ناصبی افراد، ہر زمانے میں نواسب موجود رہے. نواسب کون؟ جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے اور خاص طور پر مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھتے. ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے، جاہلوں میں بھی موجود تھے، عالموں اور پڑھے لکھے میں بھی موجود ہیں. پڑھے لکھا طبقہ جو ہوتا ہے وہ اس میں بھی بڑی تعداد جو ہے اہل بیت اور مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والا. تو ہوا یہ کہ صدیوں سے بڑی جدوجہد اور کوشش کی گئی کہ یہ حدیث شریف، حدیث منزلت، اس حدیث شریف کو ضعیف یا موضوع بتایا جائے کہ یہ حدیث بڑی موضوع ہے، اس کو فلاں ایک صاحب دو صاحب روایت کیے ہیں، یہ حدیث کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اور یہ حدیث شریف شاید سرکار فرمائے شاید نہیں فرمائے، راویوں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ایک آدھ کتاب میں آ گئی تو کیا ہوتا ہے، امام بخاری اور مسلم تو اس کو روایت نہیں کیے، امام ترمذی تو روایت نہیں کیے. اس طرح کی باتیں چلائی گئیں، اس طرح کی باتیں بیان کی گئی، اور یہ حدیث شریف کو مشکوک کرنے کی پوری جدوجہد کی گئی. جو بڑے علماء تھے، بڑے علماء جو ناصبیوں کی بات کر رہا ہوں، جو مخالفین اہل بیت ہے، جو مولا علی کے دشمن ہے، ان میں جو بڑے علماء تھے جیسے ابن تیمیہ وغیرہ اس طرح کے نام آتے، عالم بہت بڑے، علامہ ابن تیمیہ کے علم پر کوئی کیا کلام کر سکتا ہے. ایسے بڑے علماء، ان کے سامنے یہ بات کلیئر تھی کہ یہ حدیث شریف کو کہیں سے بھی ضعیف نہیں بتایا جا سکتا. تو انہوں نے یہ جدوجہد کی ہے کہ یہ حدیث کے معنی کو بدل کر پیش کیا جائے. حدیث تو یہ ہے لیکن اس کے معانی کو بدل کر پیش کیا جائے، ایسا پیش کیا جائے کہ اس میں مولا علی کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. مولا علی کی کیا فضیلت ہے، حدیث منزلت کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے جنگ پر، جنگ تبوک پر جا رہے تھے، اور جنگ پر جاتے وقت مولا علی کو ساتھ میں نہیں لے گئے اور فرمایا کہ میری جگہ آپ لے لو اے علی، مدینہ شریف کو آپ لوگ سنبھالو اور آپ اپنا کام کرو، ہم جا رہے ہیں جنگ پر. جی
مولا علی علیہ السلام رونے لگے، بولے یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں جہاد کروں، آپ کے سامنے میں سینہ سپر رہوں، آپ کو میں چھوڑ کر کبھی گھر نہیں بیٹھا، کسی جنگ میں بھی میں پیچھے نہیں بیٹھا، اور رونے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے الا ترضى بان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، اے علی آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے لیے اسی مقام پر رہو جس مقام پر موسیٰ کے لیے ہارون رہا کرتے تھے؟ جو ہارون علیہ السلام کا پوزیشن تھا موسیٰ کی نظر میں اور موسیٰ کی امت میں علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میری امت میں آپ اسی مقام پر رہو؟ تو مولا علی علیہ السلام خوش ہو گئے۔ تو وہ بہرحال اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ مولا علی کو خوش کرنے کے لیے سرکار نے اس طرح سے کچھ جملے بتا دیے جی، اور اگر یہ خوشی کا موقع ہوتا تو مولا علی علیہ السلام روتے کیوں تھے؟ یہ میں بتا رہا ہوں، بڑے بڑے علماء یہ باتیں لکھے ہیں تاکہ مولا علی علیہ السلام کے مقام کو کم کیا جائے۔ تو دو طرح کے وار ہوئے یہ حدیث شریف پر، اس معنی کو اور فضیلت کو چینج کرنے کے لیے دو طرح کے وار ہوئے۔ ایک حملہ ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کی سند پکی نہیں ہے، یہ حدیث کی ایکا دکا سند ملتی ہے، ایکا دکا صحابی نے روایت کیا اور کسی نے نہیں کیا۔ اس کا جواب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس کتاب کے روپ میں دیا ہے۔ یہ شیخ الاسلام کی طرف سے، اب یہ عوام الناس کی کتاب ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ کتاب عوام الناس کی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ حضرات میں سے جو عام حضرات ہیں اگر وہ کتاب پڑھیں گے تو پہلے 5-10 پیج پڑھیں گے، اس کے بعد بولیں گے تو اس میں تو ریپیٹیشن ہے، سارا وہی لکھا ہے، سارا وہی لکھا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ کتاب کیا ہے، الانتقاء من طرق الحدیث انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کتاب انتقاء کہتے ہیں عربی زبان میں، پکنگ، چن لینا، اچھی چیز دیکھ کر چننا، انتقاء اس کو عربی میں پکنگ کہتے ہیں، یا پھر سیلیکٹنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سیلیکٹنگ بھی ایکچوئل زیادہ قریبی معنی پکنگ آتا ہے، چن لینا جی، اچھے چیزوں میں سے ایک چن لینا جی۔ یہ الانتقاء کس میں سے انتقاء کس میں سے چنا جا رہا ہے؟ من طرق الحدیث انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، حدیث منزلت کے جو اسانید ہے کہ کہاں کہاں کس کس کتاب میں یہ حدیث آئی اور اس کے کتنے سند ہے، اس کو چننے کا کام کیا گیا۔ تو یہ کتاب حدیث شریف کے فن میں تخریج کی کتاب کہتے ہیں۔ ہمارے پاس آپ لوگ لفظ تخریج تو بہت مرتبہ سنے ہوں گے، حدیث کی تخریج کر رہے ہیں۔ حدیث کی تخریج کرنا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ہم سمجھتے ہیں حدیث کی تخریج کا مطلب یہ ہوتا ہے ریفرنس بیان کرنا، برابر ہے نا؟ یہی بات ہے، تخریج کہتے ہیں ریفرنس بیان کرنا، نہیں، ریفرنس بیان کرنے کو ذکر المصدر کہتے ہیں، ریفرنس بیان کرنے کو ذکر المصدر کہتے ہیں۔ تخریج کس کو کہتے ہیں؟ تخریج کہتے ہیں کہ ایک حدیث شریف لے کر سارے متون حدیث میں تلاش کر لینا کس کس کتاب میں آئے ہیں اور کتنی چین آف احادیث آئی ہے، کتنے چین، کتنے سلسلے اور کتنے سندوں سے آئی ہے، اس کو بیان کرنے کو تخریج کہتے ہیں۔ یہ پوری کتاب جو 100 صفحات کی کتاب ہے، یہ پوری کی پوری کتاب صرف ایک حدیث کی تخریج ہے، ایک حدیث کی تخریج ہے۔ وہ کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ حدیث شریف کتنے الفاظ سے آئے ہیں، کیا کیا اختلاف الفاظ، کتنے صحابی روایت کیے، کتنے تابعی روایت کیے، کتنے تبع تابعی روایت کیے، کتنے چین آف حدیث ہے۔ یہ کتاب تیار ہونے کے بعد شیخ الاسلام دنیا کو یہ بتائے ہے کہ لوگ جو حدیث منزلت کو ضعیف اور کمزور بتانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ لوگ دیکھ لو 128 تو سند ہے یہ حدیث شریف 128 سند ہے یہ حدیث شریف کی، اور میں آپ کو بتاؤں اس میں سے اکثر اسانید درجہ صحیح پر آتے ہیں۔ بہت کم احادیث ہے جو اتنے زیادہ اسانید سے ملتے ہیں، بہت کم احادیث ہے جو اتنے زیادہ کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو سند کے اعتبار سے شیخ الاسلام نے یہ بات بتا دیا کہ اس کو ضعیف کہنا، موضوع کہنا، من گھڑت کہنے والے افراد بالکل جھوٹے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ ہو گئی بات؟ تو یہ ہو گئی بات۔ اب رہ جاتی ہے بات کہ یہ حدیث کیا فضیلت میں ہے یا نہیں ہے، یہ آج ہمارا سبجیکٹ ہے، یہ آج ہمارا سبجیکٹ ہے کہ یہ حدیث شریف فضیلت میں ہے یا نہیں ہے، اور فضیلت میں ہے تو کس طرح سے ہے۔ مختصر سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک، جس کو غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے،
یہ ایک جنگ کے لیے مسلمان لشکر تیار ہوا. رسول اکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذمہ داری میں اپنی سرپرستی میں لشکر تیار کیے, اور یہ مسلمانوں کا سرکار کی زمانے میں ترتیب دیا جانے والا, انتظام کیا جانے والا سب سے بڑا لشکر تھا. غزوہ تبوک میں مسلم آرمی کی تعداد 30,000 تھی. اتنی بڑی آرمی پہلے کبھی تیار نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اور یہ کب ہوئی صاحب؟ یہ ہوا صاحب رجب کے مہینے میں. جنگ تبوک بھی رجب کے مہینے میں. ہم جنگ تبوک کے لیے نہیں جمع ہوئے, مولا علی کی ولادت کے لیے جمع ہوئے, لیکن جنگ تبوک ہوئی رجب کے مہینے میں. اور سال کون سا تھا؟ 9 ہجری. یہ یاد رکھنا, یہ آگے کام آئے گا. کون سا سال تھا؟ 9 ہجری. یہ بڑی اہم بات ہے, 9 ہجری. اور ہوا کیا صاحب اس میں؟ لشکر روانہ ہو گیا اور میدان میں پہنچ گئے تبوک کے مقام پر, جو آج سعودیہ کا علاقہ ہے تبوک کے مقام پر پہنچ گئے. مسلم لشکر وہاں پہنچ کر انتظار کرتا رہا. دشمن کا روم سے تھی جنگ. روم کا لشکر 40,000 آدمی کا لشکر تھا, جو اپنے علاقے سے, ملک شام جارڈن وغیرہ کے علاقے سے نکلا تھا, لیکن اس جگہ پر پہنچا ہی نہیں. تبوک کے گراؤنڈ پر روم کا لشکر پہنچا ہی نہیں. اس سے پہلے ہی کئی لشکر کے لوگ سولجر جو ہے بیمار ہو گئے, کئی حضرات ڈیمورلائز ہو گئے, اور ان کا لشکر میدان پہنچنے سے پہلے تتر بتر ہو گیا اور پلٹ کے چلے گئی. جنگ تبوک کے اندر جنگ ہوئی ہی نہیں. یہ ہو گیا بات. اب آپ سمجھ لیں کہ بھئی مولا علی علیہ السلام, دیکھو مشرکین سے لڑنا تھا, مشرکین مکہ سے تو مولا علی سامنے تھے. خیبر والوں سے لڑنا تھا تو مولا علی سامنے تھے. احزاب سے لڑنا تھا تو مولا علی سامنے تھے. روم جو اس وقت کا سپر پاور تھا, سپر پاور سے لڑنے کے ٹائم پر مولا علی کو ساتھ نہیں لے گئے. مولا علی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچوں کی جان بچانا چاہ رہے تھے کیا جی؟ یا مولا علی علیہ السلام پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے کیا؟ کیا واقعہ کیا ہے؟ روم سے جب ٹکراؤ تھا تو اس وقت مولا علی علیہ السلام کو کیوں نہیں لے جایا گیا؟ اس کے لیے تھوڑا سا فوکس کر کے سننا پڑتا جی. اب اس کے لیے غور کریں. سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کا ذمہ دار بنائے, گورنر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر موجودگی میں جب آپ ایبسنٹ رہیں گے, باہر رہیں گے, تو علی مدینے پر گورنر رہیں گے, پریزیڈنٹ رہیں گے, چلائیں گے گورنمنٹ. برابر ہے یہ بات؟ لیکن کیا یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ سرکار کسی کو گورنر بنائے؟ اس سے پہلے کسی کو گورنر نہیں بنائے تھے. میں آپ کو بتاؤں, مولا علی علیہ السلام سے پہلے مدینہ شریف کے اوپر 18 گورنر گزرے ہیں. 18 مولا علی کو ملا کر 19, مولا علی کے بعد 20, ٹوٹل 20 گورنر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رکھے ہیں. میں تیزی کے ساتھ نام پڑھ لیتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے. جو حضرات لکھنا چاہتے ہیں وہ بعد میں ریکارڈنگ سن کر لکھ لیں. مصعب بن عمیر, سعد بن عبادہ الخزرجی, السائب بن عثمان بن مظعون, ابو سلمہ عبداللہ, زید بن حارثہ, عبداللہ بن ابی بن سلول, ابو لبابہ بن عبد المنذر, سباع بن عرطف الغفاری, عاصم بن عدی العجلانی, ابو ذر الغفاری, نمیلہ بن عبداللہ اللیثی, عبداللہ ابن ام مکتوم, عثمان بن عفان, عبداللہ ابن رواحہ, عوف بن الأبط, بشیر بن سعد, ابو رحم, کلثوم بن حسین الغفاری, محمد بن مسلمہ, علی بن ابی طالب, ابو دجانہ السعدی. یہ سارے وہ لوگ کے نام ہیں. یہ لسٹ ہے 20 لوگ, 20 آدمی ایسے ہیں جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر جاتے تو اپنی جگہ کسی کو گورنر بنا کر جاتے, اپنی جگہ کسی کو حاکم بنا کر جاتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اپنا خلیفہ بنا کر جاتے کہ میں آئے تک میرے کام آپ کرنا ہے. برابر ہو گئی یہ بات؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کبھی مولا علی کو نہیں بنائے تھے. اچھا, یہ مولا علی 19ویں گورنر ہے, 19ویں ہیں. برابر, اس سے پہلے مولا علی علیہ السلام سے پہلے 18 ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی. تو 9 ہجری میں اسپیشل کیا تھا؟ اب آپ پیچھے چلے جائیے. مدینہ شریف کے اوپر حملے ہوتے تھے. سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے لیے کفار سامنے سے آ کر مدینے پہ حملہ کرنا چاہے. برابر ہے, مدینے پر حملہ ہو رہا ہے. 3 ہجری میں جنگ احد ہو رہی ہے. جنگ احد میں جو ہے مسلمانوں پر مدینے پر حملہ کیا جا رہا ہے. 4 ہجری میں غزوہ خندق,
غزوۃ الاحزاب مسلمانوں پر حملہ کیا جا رہا 4 یا 5 میں، غزوہ مصطلق ہوا، غزوہ ذی قرد ہوا، بدر الصغریٰ ہوئی، بدر الکبریٰ ہوئی، کئی جنگیں ہوتے. ہر جنگ میں ہوتا کیا، مشرکین مکہ تیاری کے ساتھ آتے اور مدینے پر حملہ ہوتے. ہر جنگ ڈیفینسو ہوتی. اس کے بعد آتا 6 ہجری. اب دیکھو چینج آ رہا ہے، چینج آ رہا ہے. اب تک صرف مہاجرین ہے، انصار ہے. 5-6 ہزار 7 ہزار لوگ مسلمان ہوئے ہیں. کب سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں دعوت دیے ہے، لوگ کو اسلام کی طرف بلائے جی، اور 6 سال مدینہ منورہ میں ہوگا. 13 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 19 ایئرس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 5,000 6,000 7,000 ہو گیا. اتنی تعداد میں مسلمان، مہاجرین اور انصار ہے صرف مدینے میں. اس کے بعد ہوتا کیا، 6 ہجری میں صلح الحدیبیہ. اب کی بار ایسا ہوتا ہے جب احزاب ہار جاتے ہیں. احزاب میں کیا ہوا تھا، 10 لشکر ایک ساتھ مدینے پہ ٹوٹ پڑے تھے، ایک آرمی نہیں تھی. 10 ملکوں کا الائنس تھا. 10 ملکوں کا الائنس جب مدینے پر اٹیک کیا اور اس کے باوجود ہار گیا، وہاں پر کفار ڈی مورلائز ہو گئے، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی، کمزور پڑ گئے، بولے کہ نہیں لڑ سکتے ہم ان سے. اس کے ویری نیکسٹ ایئر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیے، صلح الحدیبیہ 6 ہجری میں اپنے 1400 نوجوان کو مسلح لے کر حج کے لیے نکل گئے اور کفار روک دیے، وہاں پر آنے نہیں دیے اور مقام پر ایک جگہ پر رک گئے. وہ مقام کا نام تھا صلح الحدیبیہ. جو کفار بار بار مدینے پر اٹیک کر رہے تھے، اب وہ اٹیک کرنا تو دور کی بات ہے، اہل مدینہ مسلمان مکے کے بارڈر پر آ گئے تو بھی وہ لڑائی نہیں کیے، ایگریمنٹ کر کے بھیجا دیے. مطلب اب ان کے اندر لڑنے کی ہمت نہیں تھی. انہوں سمجھ گئے تھے کہ ان سے نہیں جیتا جا سکتا ہے، یہ ہم سے طاقتور ہو چکے ہیں، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. جب صلح الحدیبیہ میں پورا عرب، نجد کا علاقہ، یمن کا علاقہ، احسا کا علاقہ، سارے مشرق اور مغرب کے علاقے کے قبائل کو پتا چلا کہ اب مدینے والے مکہ کی بارڈر تک آ گئے اور کفار لڑنے کی مکہ والے ہمت نہیں رکھتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی پولیٹیکل ڈومینیشن ثابت ہو گیا وہاں پر. اس کے بعد کثرت سے لوگ مسلمان ہونے لگے، کثرت سے لوگ. اب وہاں پر لا الہ الا اللہ کی بات نہیں ہے اب جی، اب توحید کی بات نہیں ہے اب جی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے ہیں اس لیے ماننا نہیں ہے. پاور ادھر ہے بھائی، پاور کی سائیڈ ہو جاؤ، طاقتور کی سائیڈ ہو جاؤ. صحیح غلط سے بات میں پہلے طاقتور کی طرف ہو جاؤ. پیسہ ان کے پاس رہے گا، گورنمنٹ ان کے پاس رہے گی، کنٹرول ان کے پاس رہے گا، ان کی سائیڈ ہو جاؤ جی. اس کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی. جنگ خیبر سن 7 ہجری میں یہود کے سب سے بڑے قلعے کو مسلمان توڑ دیے. یہود کے سب سے بڑے قلعے کو توڑ دیے. یہود جو غیر عرب پاور تھا اس خطے کے اندر، غیر عرب سب سے بڑا پاور خیبر میں تھا، وہ علاقے کے لوگ جب شکست مان لیے، مسلم پولیٹیکل ڈومینیشن اور بہت زیادہ ہو چکا ہے، بہت زیادہ ڈومینیٹ کرنے لگے اور تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہونے لگے. 19 ایئرز میں 6-7 ہزار مسلمان. اب آگے بڑھتے جائیے. اس کے بعد یہ 7 ہجری غزوہ خیبر، 8 ہجری غزوہ مؤتہ. غزوہ مؤتہ بڑی عجیب غزوہ ہے، بڑا عجیب غزوہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو اپنا لیٹر دے کر روم کے کنگ کے پاس بھیجتے ہیں، بولتے جاؤ ان کو اسلام کی دعوت دو. جب سرکار کے ایمبیسڈر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندہ وہاں پر پہنچتے اور ان کو لیٹر پڑھ کر سناتے، وہ اتنا ہرقل اتنا زیادہ اپنے طاقت کے نشے میں دھت تھا کہ وہ اس صحابی کو جواب نہیں دیتا. دیکھو ایمبیسڈر کے ساتھ پیغام آتا ہے، میسج دینا، میسج لینا، میسج دینا ہوتا ہے، لیکن اس نے وہ صحابی کو قتل کروا دیا. جیسے قتل کروایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ کو جو ہے وہاں پر روانہ کرتے، جارڈن کی حدود میں کرک کے مقام پر روانہ کرتے ہیں. تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، 3000 مسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ، زید بن حارثہ کے اور جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں جی 3000 مسلم. اور اندازہ نہیں تھا وہ روم ہے، سپر پاور ہے. روم نے یہ سوچا کہ ہاں ہم سے لڑنے آ رہے ہیں ہمارے بارڈر پر جی. 2 لاکھ کی آرمی اتارے وہ لوگ، 2 لاکھ. 3000 ورسز 2 لاکھ. جنگ بڑی گھماسان ہوئی. 1 دن جنگ ہوئی، 2 دن جنگ ہوئی، 3 دن جنگ ہوئی، 4 دن جنگ ہوئی. پہلے کمانڈر عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، دوسرے زید بن حارثہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زید بن ثابت، میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں، آپ نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا، آپ شہید ہوئے. تیسرے دن جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، آپ نے کمانڈ کیا، آپ شہید ہوئے. چوتھے دن خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈ اپنے ہاتھ میں لیے. اور 4 دن لڑائی کس میں ہو رہی ہے؟ 3000 2 لاکھ لڑائی ہے یہ. اس کے باوجود اسلامی لشکر 4 دن لڑنے کے بعد اپنی سولجرز کی جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہسٹری میں یہ بات لکھا ہے کہ روم کے لیے اتنی بڑی ناکامی کبھی دیکھی نہیں گئی. 2 لاکھ آدمی مل کر 3000 کے لشکر کو کنٹرول نہیں کر سکے. 4 دن جنگ کر کے وہ لوگ واپس چلے گئے. تو ایک تھریٹ آ گیا تھا روم کو، کیسے لوگ ہیں یہ، ان کے 3000 آدمی آ کے ہمارے لشکر کو ہلا کے چلے گئے. اگرچہ کہ انہوں ہٹے، ہمارے پاس گھس نہیں سکے، لیکن 3000 2 لاکھ یہ کیا ہو گیا یہ. تو یہ جو واقعہ تھا یہ بہت بڑا امپیکٹ دیا تھا کہ مسلمان اس پوزیشن پر آ گئے ہیں. محمد الرسول اللہ کے سپاہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب یہ روم دنیا کے سپر پاور سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو چیلنج دے رہے ہیں. لوگ اور زیادہ مسلمان ہونے لگے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. 20 رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہوا تو جو مین دشمن تھا، مین اپوزیشن جو تھا، وہ سارا کا سارا ایک دم مسلمان ہو گیا. ایسا ہوتا تو نہیں نا، مگر ہو گیا ایسا. پورے کے پورے اچانک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، پورا کا پورا مکہ. کب ہوا یہ 20 رمضان کو. رمضان کے امیڈیٹ بعد شوال میں حنین والے چیلنج کر دیے وہاں سے. حنین بہت طاقتور علاقہ تھا، بہت طاقتور، اور یہ مکہ سے ساؤتھ کی سائڈ تھا. ساؤتھ کی سائڈ مکہ سے آپ تصور کریں، مدینہ اوپر ہے، نیچے مکہ ہے، اس سے نیچے حنین ہے. جیسے وہ چیلنج کرے اور اٹیک کرنا چاہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی فتح مکہ والا لشکر لے کر حنین کی طرف آگے بڑھ جاتے. گیپ کتنا ہے؟ 20 دن کا بھی گیپ نہیں ہے. 20 رمضان میں مکہ فتح ہوا، شوال کے فرسٹ 15 میں اٹیک ہو گیا حنین پر. آپ لوگ میرے ساتھ ہے نا؟ اب آپ سمجھتے جاؤ ہوا کیا. تبوک کیسے ہوئی بتا رہا ہوں میں آپ کو، مولا علی کیوں نہیں گئے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. حنین پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھماسان لڑائی ہوئی، بڑی زبردست لڑائی ہوئی. آپ تصور کریں کہ جو لشکر اسلام 2 سال پہلے 1400 تھا، 2 سال کے بعد 10,000 ہوتا ہے، پھر وہ امیڈیٹ 13,000 12,000 13,000 کا ہو جاتا ہے. جی تعداد بڑھ رہی ہے. حنین فتح ہوتا ہے. ابھی شوال میں حنین فتح ہوا، within 1 week طائف پر حملہ ہو جاتا ہے. وہاں سے طائف والے اٹیک کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر ادھر چلے آتے. آپ تصور کر رہے ہیں ہو رہا کیا؟ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جنگ پر جنگ ہوتے جا رہی ہے، سنبھل نہیں رہے ہیں. اور پورے کے پورے مسلمان ادھر ہے مکہ سائڈ پر، اور مکہ سے نیچے حنین، اور حنین سے نیچے طائف. جو لوگ تازہ مسلمان ہوئے، جو دل سے مسلمان نہیں ہے، قرآن جن کے بارے میں گواہی دیا کہ ان کے دل مسلمان نہیں، زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جی پولیٹیکلی ہار مان لیے ہیں، سرنڈر کر لیے ہیں، وہ افراد بھی ساتھ میں لشکر میں موجود ہے. اب مسلمانوں کی تعداد جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کتنے ایمان والے ہیں، کتنے بیمان ہیں، وہ سارے کے سارے پھر جنگ طائف کے بعد ایک گیپ آتا ہے، ایک وقفہ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر مدینہ جاتے ہیں. اب مدینہ کیا ہو گیا؟ اسلامک اسٹیٹ کا کیپٹل بن گیا. کئی شہر ہے اس کے اندر خیبر ہے، اس کے اندر بنو مستلق کا علاقہ ہے، اس کے اندر حنین کا علاقہ ہے، اس کے اندر مکہ کا علاقہ ہے، اس کے اندر طائف کا علاقہ ہے. یہ سارے علاقے آ گئے ہیں. کیپٹل سٹی کیا بن گئی؟ مدینہ کیپٹل سٹی بن گئی. اور جابس وغیرہ کے لیے تو کیپٹل سٹی کی طرف ہی جانا پڑے گا نا. انکم کہاں ہوتی ہے؟ سٹیز میں ہوتی ہے، ولیجز میں ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ جو تجارت کے لیے دنیا بھر کے لوگ مکہ کی طرف جاتے تھے، وہ سارے لوگ پہلے تو کلمہ پڑھ لیے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہے پلٹ کر مدینہ جانے لگے. اب یہاں پر دیکھیے آپ، مولا علی علیہ السلام کو کیوں بنایا گیا؟ یاد رکھیں کہ اب کثیر تعداد میں کلمہ پڑھے ہوئے وہ لوگ مدینہ آ رہے تھے جو دین سے بالکل واقف نہیں ہے. اصل مہاجرین اور انصار کتنے تھے؟ کیا نمبر بتایا تھا میں؟ اصل کتنے لوگ تھے؟ 6-7 ہزار مہاجرین اور انصار ہے. اور دوسری طرف مکہ مسلمان ہو گیا، حنین مسلمان ہو گیا، وہ علاقہ خیبر مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا. یہ کتنے ہو گئی ہے؟ یہ 1 لاکھ کے پاس آس پاس پہنچ گئی ہے.
1 लाख बिल्कुल नए मुस्लिम जिनको न नमाज पढ़ना आता, न रोजा मालूम, न अखलाक मालूम, न तौहीद मालूम, न रिसालत मालूम, न कुरान मालूम है। एक बड़ी तादाद में इस्लाम से इलिटरेट लोग कसरत के साथ मदीने की तरफ फ्लो कर रहे हैं, मदीने की तरफ जा रहे हैं इलिटरेट लोग। फिर उसमें एक बड़ी तादाद मुनाफिकीन की, बड़ी तादाद मुनाफिकीन की, जो दिल में उनके खलता था, सीने जलते थे कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बिना माँ बाप के बड़ा होने वाला बच्चा, ये जिसके पास कोई जायदाद वगैरह नहीं थे, उनकी नजर तो यही थी ना, पैसा कितना है, फैमिली बैकअप के, यही देखते थे वो लोग। ये बिना माँ बाप के बड़ा होने वाला बच्चा, यतीम पैदा होने वाला बच्चा, ये बच्चा जो है, ये जिसके पास पैसा जायदाद नहीं है, ये जिसके असहाब दौलतमंद नहीं है, ये आज हम पर डोमिनेट कर रहा है। जी, कलमा तो पढ़ लिए जान बचाने की खातिर, कलमा तो पढ़ लिए, और ये सब फ्लो कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मदीने की तरफ जा रहे हैं। अब कैपिटल सिटी वही है जी। तो जाहिल लोग जा रहे हैं, मुनाफिकीन जा रहे हैं। सम्माऊन लिल कज़िब, कुरान में जिक्र आता है, एक तबका ऐसा होता है मुसलमानों का, एक तबका ऐसा होता है जो पक्का मोमिन तो जरूर होता है, लेकिन सुनी सुनाई में, गलत फहमी में बहुत जल्दी आ जाता है। यह तबका बड़ा नुकसानदार रहता है। इसको क्या बोलते हैं अपने पास? नादान दोस्त। दोस्त तो है, दिल से चाहता, मगर अकल नहीं है बेचारे को, क्या करेंगे? सम्माऊन लिल कज़िब, कोई भी आकर झूठा मूठा कुछ भी कह दे, उसको सच समझकर एक्शन लेने लग जाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं। तो सम्माऊन लिल कज़िब है, ताजिर है, जाहिल है, मुनाफिक है, सम्माऊन लिल कज़िब है। और फिर मुतखासिमून है। अब आप तसव्वुर करें, अरब में अय्याम जाहिलियत में कितनी जहालत थी, आप लोग को मालूम है ना जी। जब लोग इस्लाम कबूल करें तो उस वक्त हुआ क्या? लोग दिलों से माफ करें, उनके दिल साफ हुए। ये मुहाजिरीन, ये अंसार, ये बदरीन, ये आशिर मुबश्शरा, ये वो लोग थे जो सरकार के पास बैठकर अपने दिल साफ करें। लेकिन ये नए नए जो मुसलमान हुए थे, क्या इनके दिल साफ थे? इनको दुश्मनियां थे। तो जब मदीना आ रहे हैं तो वो कबीले वाला भी आया, ये कबीले वाला भी आया, उसका बिजनेस मैं काटूंगा, इसको मैं धोखा दूंगा। सादा बात नहीं है। वो अपने कलमा तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अपनी पूरी जाहिलियत और जहालत लेकर आ रहे थे मदीने की तरफ आ रहे थे। उसी अथना में, उसी टाइम पर इत्तला मिलती है कि रोम अपना लश्कर तैयार किया है, 40,000 का लश्कर तैयार करके मुस्लिम हुकूमत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत को चैलेंज देकर वहां से निकलने वाला है। अब लश्कर को भेजना, रोम है वो, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते उसको, वो रोम है। 40,000 का लश्कर वहां से निकल रहा है, लश्कर तैयार करना जरूरी है, लेकिन क्या मदीना छोड़ के जा सकते हैं? आप तसव्वुर करें, जो असल मोमिन है, मुहाजिरीन है, अंसार है, कुर्बानियां देने वाले हैं, वो बिल्कुल माइनॉरिटी में आ चुके हैं। मेजॉरिटी मुनाफिकीन की, जाहिलों की, सम्माऊन लिल कज़िब की, जाहिलियतें लेकर आने वाले अफराद की। और मैं खुदा की कसम, अगर इतने अल्फाज में कह रहा हूं, कोई फतवे न लगाए, जो लफ्ज कह रहा हूं, जो लफ्ज मैं कह रहा हूं, वो लफ्ज मैं आपको क्या कहते हैं, तारीख इस्लाम और किताब सुन्नत में बताने के लिए तैयार हूं। कोई लफ्ज मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अरे थोड़े से पैसों के मामले में झगड़ा हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि नहीं, ये हिस्सा इनको जाएगा। ये कलमा पढ़ के आए सो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घेराव कर लिए थे, हमको भी मिलना चाहिए पैसा, ऐसा कैसा फैसला करते आप? कौन है ये कलमा पढ़ के आए सो लोग? घेराव करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मैं किसी की जानिबदारी नहीं कर सकता, मैं इंसाफ करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पाक पर धक्का दिया गया। तसव्वुर कर सकते हैं आप? ये कौन है? ये कलमा पढ़ के आए हुए लोग हैं जी। जहालत, अब इसको जहालत नहीं तो क्या, हमारे यहाँ तो इसको गुस्ताखी, वाजिबुल कत्ल, कुफ्र, क्या गुस्ताखी और कुफ्र का फतवा दिया जाता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धक्के दिए गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए आपके गर्दन मुबारक, गले मुबारक में जो शॉल मुबारक होती थी, इतनी ताकत से खींची गई कि सरकार के गले मुबारक पर जख्म आ जाया करते थे। ऐसी जहालतें सरकार के साथ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पता ही नहीं था, वो जाहिल थे, मुनाफिकीन थे, जाहिलियत वाले भी थे और जाहिल लोग थे, अपनी जहालतें लेकर आ गए। कलमा तो सब पढ़ लिए, क्योंकि पावर इधर है, कलमा तो सब पढ़ लिए। अभी उनकी तरबियत होना, अभी उनका तज़किया होना, अभी ईमान के लेवल पर आना बाकी है। कसरत से हर तरफ से मुनाफिकीन और जाहिल और सम्माऊन और ताजिर और फैमिली क्या कहते हैं, झगड़े रखने वाले, आपस में दुश्मनियां रखने वाले, सब एक साथ मदीने में आ गए। और मुनाफिकीन वो टाइम पर चाहते हैं कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोम की तरफ जाए,
ابو بکر کو بھی لے جائے، عمر کو بھی لے جائے، عثمان کو بھی لے جائے، سعد بن عبادہ کو بھی لے جائے، ابو ایوب، پورے وفاداروں کو لے کر جائے، تختہ الٹ جاتا۔ کیپٹل سٹی کے اندر اگر کوئی ذمہ دار نہ ہو تختہ الٹ جاتا ہے صاحب۔ یہ ٹائم نہیں گزرا، بالکل 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سارے مشرکین مکہ مدینہ شفٹ ہو گئے۔ اگر سارے کے سارے صحابہ سرکار کے ساتھ چلے جاتے تو تختہ الٹ جاتا۔ یہاں پر جو تھوڑی بہت پولیٹکس سمجھ سکتے ہیں وہ یہ بات کو سمجھیں گے، تختہ الٹنے کا امکانات تھے، کیونکہ میجورٹی، کلیئر میجورٹی، ایک دم 80-90% زیادہ، اتنی تعداد میں وہ دوسرے حضرات موجود ہے۔ اور اچھا مسلمانوں کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے، یہ بھی آپشن نہیں ہے، نہیں جنگ اپن پوسٹ پون کر لیں گے۔ کیا روم لشکر بھیجنے کے لیے آپ سے اجازت لیں گا کیا؟ جی چانسی نہیں ہے، تو وہاں پر تو ان کو لشکر بھیجنا ہی بھیجنا ہے، اور روم سے ٹکرانے کے لیے اپنے وفادار مضبوط طاقتور سپاہیوں کو لے جانا بھی ضروری ہے۔ یہ نئے نئے کو خالی لے کے چلے جائیں گے، یہ تھوڑی دیر میدان میں ٹکیں گے، بدر میں بھی بھاگے سو ہے، احد میں بھی بھاگے سو ہے، خندق میں بھی بھاگے سو ہے، جی کئی مرتبہ بھاگے سو ہے، ان کو بھاگنے کی تو عادت ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو وفاداروں کو لے جانا ضروری ہے، جو ڈٹ کر لڑے ان کو لے جانا ضروری تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کیسی یعنی سچویشن کیسی آ گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈیسیشن لیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام طاقتور فورس میرے ساتھ چلے گی، تمام مہاجرین میرے ساتھ چلیں گے، تمام انصار میرے ساتھ چلیں گے، میرے وفادار جانثار صحابہ سب کے سب چلیں گے۔ پھر مدینے کی پولیٹیکل سچویشن کو سنبھالنے کے لیے، یہاں کے بدماش تاجروں کو، جاہلیت والے افراد کو، ان سب کو کنٹرول کرنے، منافقین کے سازشوں کو بند کرنے کے لیے کس کو روکا جائے؟ فرمایا میرا ایک علی یہاں پر رہ جائے گا۔ یہ تھا وہ قصہ۔ اور یہی کتاب اگر آپ حضرات پڑھیں نا، میرا ایک طریقہ ہے، میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کتاب اپنے بزرگوں کے پاس پڑھوں۔ اب یہ کتاب کہیں اور پڑھنے کا موقع نہیں تھا، کل رات میں کتاب کی تیاری پوری کر لیا، لیکن ایک مرتبہ پورا دورہ بھی کرنا تھا کتاب کا، شروع سے ختم تک، الف سے والناس تک بولتے نا، یہ A to Z کتاب ایک ساتھ پڑھنا تھا۔ تو میں آج صبح میں جا کر اپنے شیخ سیدی عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بحر العلوم کی بارگاہ میں بیٹھ کر پہلے پیج سے لاسٹ پیج تک ان کی درگاہ شریف کے سامنے پڑھ لے کر آ گیا، اور حضرت کو بول کر آیا، سیدی میں آپ کے پاس کتاب اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے شام میں جا کر سرکار نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ سبق سنانا ہے، آپ کے پاس ریویژن کر کے جا رہا ہوں، ادھر جا کر سنانا ہے۔ اگر یہ کتاب آپ لوگ اٹھا کر پڑھ لے، اسی کتاب کے اندر کئی مقامات ایسے ملیں گے جہاں پر منافقین سرکار سے کچھ نہیں کہتے، جا کر مولا علی کو کہتے کہ علی کیا بات ہے جنگ پہ نہیں جا رہے؟ ڈر گئے کیا بات ہے علی جنگ پہ نہیں جا رہے ہیں؟ ڈر گئے کیا بات ہے علی کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ہاں اصل بات یہ ہے کہ آپ سے سرکار بیزار ہو گئے، سرکار اب آپ سے نفرت کرنے لگے، بس ہو گیا، یہ الفاظ ہے صاحب، ملل کا لفظ ہے، سرکار آپ سے بیزار ہو گئے ہیں، بس اس وقت سے نہیں لے جانا چاہتے، اب سرکار کو آپ پہ بھروسہ نہیں، یعنی مولا علی کو کسی طرح سے کچھ بھی بول کر جوش دلا کر وہ چاہتے تھے کہ جنگ پر جائیں، اور مولا علی علیہ السلام آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے، منافقین مجھے تانے دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے، چلے جاتے۔ مولا علی پھر جاتے اپنی ڈیوٹی کرتے، ابھی سرکار لشکر جانے والا ہے، ابھی پھر مولا علی جاتے سناتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، پھر چلے جاتے، 1 2 3 4 مرتبہ ہونے کے بعد آخر میں مولا علی علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو روانہ ہو جاتے کہ یا رسول اللہ ایک بھی جنگ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جنگ پر گئے اور میں ساتھ میں نہیں چلا، یا رسول اللہ کیوں آپ میرے کو چھوڑ کر جا رہے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے علی سمجھو بات کو، جس طرح سے موسیٰ بنو اسرائیل، سمجھ رہے نا بنو اسرائیل کس کو، جو اللہ کو چیلنج کرنے والی قوم ہے، جو اللہ سے کبھی دسترخوان مانگ لیتی ہے، کبھی وہ آسمان گراؤ بلکہ چیلنج کر دیتی ہے، کیسی قوم، کیسی جاہل قوم تھی بنو اسرائیل، نہیں بتایا آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھو، کتنی جاہل قوم تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے موسیٰ طور پر جاتے وقت اپنے بنو اسرائیل کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے مقام پر ہارون کو رکھ کر جاتے تھے، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہ ہو کہ تم میرے ہارون بن جاؤ؟ سمجھ رہے ہیں اب تشبیہ بیٹھ رہی نہیں بیٹھ رہی؟ آپ بتائیے جی، قوم طاغی ہے، قوم باغی ہے، قوم جاہل ہے جی،
अच्छे लोग भी है, माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी बदमाशों की है, नए नए मुसलमानों की है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको मैं बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे जब मौला अली लास्ट टाइम, जब मौला अली के आंसू जाने लगे ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं था। कितना चाहते थे जी सरकार मौला अली को, कितना चाहते थे। आप कभी सुने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की दिलजोई के लिए उसको हंसा लेते बैठे? तबाहका के लफ्ज है यहाँ पर, ये किताब आप उठाकर पढ़े, तबाहका का लफ्ज मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस हंस कर मौला अली का मूड अच्छा कर रहे थे, मौला अली का मूड अच्छा कर रहे थे और उनको हंसा रहे थे। और उसके बाद फरमाए, अला तरबा बि अन तकूना मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। मौला अली का ही इंतखाब क्यों? कौन है मौला अली? मैं आपको बताऊं, मौला अली वो है जो पहले दिन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत किए हैं। आप चले जाएं, उस वक्त की बात है जब अभी इस्लाम बनु हाशिम के घराने से बाहर नहीं निकला था। ये लोग, बहुत कम लोग ये बात जानते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सिर्फ अपने घर वालों को इस्लाम पेश किए, बाहर इस्लाम अभी किसी के सामने जिक्र भी नहीं किया गया था। जब मौला अली इस्लाम कबूल किए, उम्मुल मोमिनीन खदीजा इस्लाम कबूल किए, सरकार के घर में हजरत ज़ैद थे वो इस्लाम कबूल किए, उसके अलावा कोई नहीं कबूल किए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे खानदान को जमा करे थे। ये दिन दो दिन की बात नहीं है, ये अभी बाहर कोई मुसलमान नहीं है, अभी कोई मुसलमान नहीं है, अभी सिर्फ बात खानदान के अंदर ही है। सबको जमा करे और फरमाए, अय्युकुम युवालीनी फिद दुनिया वल आखिरा, मैं एक मिशन पर निकला हूं, कौन बनेगा मेरा नायब, कौन बनेगा मेरा वारिस, कौन बनेगा मेरा डिप्टी और जानशीन, दुनिया में भी और आखिरत में भी कौन बनेगा? कोई तैयार नहीं होता बनु हाशिम से, कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक शख्स को सामने से देख देख कर कहते, आप कौन बनेंगे, कौन बनेंगे, कौन बनेंगे? कोई तैयार नहीं। सरकार के हर जुमले पर सिर्फ मौला अली उठकर खड़े होते, हुजूर कहते बैठ जाओ, फिर पूछते, कोई नहीं उठता। जब तीसरी मर्तबा मौला अली अलैहि सलाम उठते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, या अना वालिका फिद दुनिया वल आखिरा। अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपका वारिस बनूंगा, मैं आपका नायब बनूंगा, आपका डिप्टी और असिस्टेंट बनूंगा, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, या अली अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में मेरा वारिस और जानशीन ऐ अली तू ही है। या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलायत का ऐलान फरमा, मुवालात का ऐलान फरमा दिया। विरासत के माना, जानशीनी के माना, असिस्ट करने के माना, बहुत सारे मानी आते, वो आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये हो गया इब्तिदाई इस्लाम में। बाद में इस्लाम बाहर निकला, फैला और आया। उसके बाद हुआ क्या? 13 साल मक्के मुकर्रमा में मेहनत किए। जब समझ में आ गई बात कि अब कोई यहाँ पर और मुसलमान होने वाला नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, लेकिन लोग नहीं मान रहे। दरख्त को चला के बता दिए, चांद को 2 टुकड़े करके बता दिए, कंकरियों को कलमा पढ़वा दिए, उसके बावजूद अब ये कलमा नहीं पढ़ रहे। अब ये काफिर है, ये सच को समझते हुए नहीं मानने वाले लोग हैं। अब इनको अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, छोड़ो और मदीने शरीफ चले जाओ। तो मदीने शरीफ जाना था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब कौन थे? सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। मैं कह रहा हूं आपको ये बात सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। नायब कौन थे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली से फरमाए कि ए अली, ये आसान नहीं था बाबा। 40 आदमियों को तलवार हाथ में दिए गए थे कि हुजूर को कत्ल करना है। और उस रात में जबकि 40 फारिस, अच्छे लड़वैये, लड़ने वाले लोग हुजूर के घर को घेरे हुए हैं, ऐसे मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को अपने कपड़े देते हैं। अली ये कपड़े पहन लो, अली ये कपड़े पहन लो, अली ये अमामा लपट लो, ये मेरा अमामा है ना, ये अमामा आप ले लो। हरे रंग का अमामा था उस दिन, आए है कादरी रंग जी, कादरियत को फैज देने वाला रंग वो। तो वो अमामा आता फरमाए, अपना लिबास आता फरमाए और फरमाए कि अली मेरी नियाबत करना मेरे बिस्तर में, क्योंकि मैं जा रहा हूं, अगर उनको पता चल गया मैं जा रहा हूं तो वो पीछा करेंगे। तो क्या लफ्ज लिखते हैं सहाबे किराम कहते हैं कि उस रात अली ने सरकार की जान बचाने के लिए अपनी जान को बेच दिया था। साथ सिर्फ मौत थी सामने,
بولنے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے، مزے لینے کے لیے جملہ بڑا آسان ہے. 100% دیکھنے کے سامنے کے اعتبار سے 100% صرف موت نظر آ رہی تھی ہر طرف. وہاں پر حضور اور شک بھی نہیں ہونا، کپڑے بھی حضور کے تھے، گھر بھی حضور کا تھا، بستر بھی حضور کا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے. اب بالکل مولا علی، لوگ ایسے سمجھتے مولا علی گڈے تھے، رنگ ایسا تھا، ویسے تھے، موٹے تھے، ایسا بتاتے. دشمنا بولتے سے جملے کبھی نہیں ماننا، یہ جھوٹوں کے بات کبھی نہیں ماننا. مولا علی علیہ السلام سرکار کے لباس میں ہیں، سرکار کے کپڑے پہن کے ٹھہرے ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پرسوں ملے تھے، کیا بچپن سے دوست تھے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے دوست تھے. جب گھر میں داخل ہوئے، ہجرت پہ ساتھ میں چلنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جلد سے جلد ہم نکلتے ہیں. مولا علی پلٹ کر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جا چکے، میں علی ہوں. کیا جھوٹے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قد کم تھا، رنگ کالا تھا، بہت گڈے تھے. کیا ہے بھائی یہ اموی زبان ہے، یہ ناصبی زبان ہے. ارے رسول اللہ کو دیکھنا، علی کو دیکھنا، علی کو دیکھنا، رسول اللہ کو دیکھنا تھا. ارے جن چہروں میں، جن ساخت میں، جس رنگ میں، جس روپ میں ابو بکر فرق نہ کر سکے، آج کا ملا برا بھلا کہے کہ ہم اس کی بات مان لیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ہو بہو رسول اللہ نظر آ رہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی چمک جاتے. مولا علی کہتے ہیں یار اے حضرت ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. بئر میمون نام کا کنواں ہے، ویل ہے، وہاں سے گزر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، آپ وہاں پر چلے جائیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پلٹ کر چلے جاتے. کفار آ کے گھیر لیتے. پوری رات تنبیوں میں سے، جی روشن دانیوں میں سے، ونڈوز میں سے، کھڑکیوں میں سے نوکیلے پتھر پوری رات مارتے رہتے، جھانکتے. اندر حضور سو رہے ہیں. پورا مکہ کنفیوز ہے کہ رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. پورا مکہ. ایک دو کو غلطی ہوں گی نا صاحب، سب کو غلطی ہوں گی. پہلی نظر میں غلطی ہوتی، پہلی نظر میں غلطی ہوتی، 5-10 سیکنڈ تک غلطی ہوتی، پوری رات غلطی ہوتی. پوری رات وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محمد سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری رات ادھر سے پتھر ادھر سے پتھر. مولا علی علیہ السلام کا جسم زخمی ہو رہا ہے. یہ بہت کم لوگ بیان کرتے لیکن یہ احادیث شریفہ میں موجود ہے. جی مسند احمد میں یہ موجود ہے، طبرانی میں یہ موجود ہے، ابن عاصم السنہ میں اس کو روایت کیا، یا مسند احمد کی حدیث میں لکھ کر پوری رات پتھر مارتے رہے اور مارتے رہے. مولا علی کی زبان سے آواز نکل جاتا، آہ آہ، تکلیف سے. نوکیلے پتھر آ کر لگ رہے تھے. مولا علی پوری رات زخمی ہوتے رہے لیکن چہرہ نہیں کھولے. سرکار جو عمامہ دیے تھے نا، وہ عمامہ ایسا پورا چہرے پہ لپٹ لیے تھے. بعض لوگ سونے کے لیے چہرے پر لپٹ لیتے، دیکھیے آپ چہرے، بعض لوگ کو بالکل روشنی برداشت نہیں ہوتی، پورا فیس کور کر لیتے. تو عمامہ کھول کر مولا علی سر سے لے کر پورا فیس بن لیے تھے تاکہ چہرہ نظر نہ آئے. مشرکین کو مارتے رہے. جب صبح ہونے کا وقت آ گیا تب وہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے. جب اٹھا کر دیکھے تو علی موجود ہے، علی موجود ہے. الفاظ ہے صاحب، کہتے ہیں مشرکین ہم کتنے بے وقوف ہیں، ہم کتنے بے وقوف ہیں، یہ بات کو غور نہیں کیے. پوری رات آپ کو محمد سمجھ کر ہم مارتے رہے لیکن یہ بات ہم سمجھے نہیں. ہم کو غور کر لینا چاہیے تھا کہ چلتے پھرتے سڑک پر ہم کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے، محمد کو ہم پتھر مارتے. حضور اپنی زبان سے آہ نہیں کہتے تھے. ہم کو سمجھ لینا چاہیے تھے زبان سے آہ نکل رہے تو یہ کوئی اور ہے. سمجھنا چاہیے تھا مگر نہیں سمجھ پائے. تو کون تھے نیابت میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پتھر کون کھا رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ تلوار کے سائے میں کون کھڑے تھے؟ وہ مولا علی علیہ السلام تھے. یہ ابتدا موالات سے شروع ہوئی، میں آپ کا وارث بنوں گا دنیا اور آخرت میں، وہاں سے شروع ہوا تھا. جی درمیان میں بستر موت پر سونا تھا. جی بستر موت جیسا تھا نا، وہ بالکل اس طرح کے بستر پر سونا تھا سرکار کے لیے. اور اختتام کہاں ہوا مولا علی علیہ السلام کا؟ اختتام کہاں پر ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتے من کنت مولاہ فہذا علی مولا. سرکار کی بعثت کے 3 دور، 23 ایئرز ہے نا سرکار کے. کتنے سال تھی دعوت بتائیے؟ 40 سال تک تو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا نا، 40 سال تک تو خاموشی تھی. بعد میں جو دین اسلام کی طرف بلایا وہ کتنے سال تھے؟ بولیے نا آپ.
23 ایئرز نا. تو پہلے سال میں مولا علی علیہ السلام کو سرکار نے کہا اے علی آپ میرے وارث ہیں دنیا اور آخرت میں, اور درمیان میں اپنا لباس, اپنا گھر, اپنا بستر, اپنا امامہ دے کر گیا اپنا نائب بنا کر, اور اختتام وصال سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی المولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو آپ بتائیں کون ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نیابت کرے, سرکار کا جو رول ادا کرے, سرکار کا جو حکم نافذ کر سکے رتی برابر غلطی بغیر. تو یہ مولا علی علیہ السلام کو اس لیے وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں چھوڑا تھا, اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. اب یہ جو حدیث شریف ہے تھوڑا وقت لوں گا, آپ حضرات ناراض نہیں ہونا, تھوڑا وقت لوں گا لیکن مضمون بڑا اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ میں آ جائے, مضمون بڑا اہم ہے. اب یہ جو حدیث ہے یہ حدیث کی شرح کی طرف چلتے ہیں. کیا ہے حدیث؟ انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ جو حدیث ہے یہ حدیث شریف کا معنی سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی طرف آگے بڑھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار فرمائیں کہ اے علی آپ میرے نزدیک آپ کی پوزیشن وہی ہے جو ہارون کے نزدیک, موسیٰ کے نزدیک ہارون کی تھی. برابر ہے نا یہ؟ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کیسے تھے, یہی سمجھنا پڑے گا نا. اب یہ حدیث میں تو ڈیٹیل نہیں ہے, ڈیٹیل اشارہ ہے. ہارون اور موسیٰ کا رشتہ دیکھ لو, یہ وہی رشتہ ہے, یہ وہی پوزیشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں بھائی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اے اللہ میرے خاندان, میرے اہل بیت میں سے میرے لیے ایک وزیر عطا فرما دے, میرے لیے ایک وزیر عطا فرما دے, میرے اہل میں سے ایک وزیر عطا فرما دے. اب لیتے چلے نا, گھر میں سے ہونا. نمبر 2 کیا ہے؟ وزیر ہونا. نمبر 3 کیا ہے؟ فرماتے ہارون اخی, بھائی ہونا. رشتہ دار ہو تو ادھر ادھر سے نہیں جی. کیا ہونا؟ ہارون اخی. ہارون علیہ السلام کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. ہارون اخی اشدد به ازری, اے اللہ میری کمر کو مضبوطی عطا فرما اس کے ذریعے. تو ایک ایسا آدمی چاہیے جو میری طاقت کو بڑھائے. موسیٰ علیہ السلام پوچھے سو, بھئی ہم بول رہے سو نہیں ہے, یہ کیا پوچھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ اے اللہ مجھے ایسا ساتھی دے جو میری طاقت کو بڑھائے. آگے فرماتے ہیں وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, میرے مشن میں اس کو میرا پارٹنر بنا دے. ہاں لفظ ہے صاحب, وَأَشْرِكْهُ, شریک نے عربستان میں آپ سعودیہ میں شریکہ نہیں کہتے کمپنی کو. جب 1 سے 4 پارٹنر ملتے ہیں تو اس کو شریکہ کہتے ہیں. شریک, پارٹنر, ساتھی. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. دنیا میں بنانے میں, دنیا کو, کائنات کو بنانے میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں. اے اللہ, موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے, اے اللہ تو نے جو رسالت عطا کی ہے, اسلام بنی اسرائیل میں پہنچانا ہے, یہ مشن میں میرے کو ایک پارٹنر عطا کر دے, ساتھی عطا کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا, ہم دونوں مل کر اے اللہ سب کے عقائد صحیح کر دیں گے تیری بارگاہ سے. لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ سے لڑ لیتے, اللہ تعالیٰ بولتے اللہ نہیں کر سکتا, بھگوان بھی آ گیا تو میرے کو نہیں روک سکتا, ایسے وعدہ کرتے ہیں نا لوگ. اللہ کو بھی کیا سمجھ میں آیا کہ نہیں ہوتا. ہاں بھگوان کو بھی نہیں معلوم, اللہ کو بھی نہیں معلوم. یہ اللہ نہیں ہے جی. اللہ سے ہر وہ چیز جو اللہ کے لائق نہیں ہے اس کو ہٹانا اور اللہ کو ویسا ماننا جیسا ہے, اس کو کہتے ہیں تسبیح. تسبیح کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ تسبیح, اللہ, تنزیہ اللہ تعالی عما لا یلیق به, جو اللہ کے لائق نہیں ہے وہ چیز سے اللہ کو پاک بیان کرنا, اس کو تسبیح کہتے ہیں. اللہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کئی نسبحک کثیرا, اے اللہ تیری توحید بیان کرنے کے
लिए मेरे साथ हारून को अता फरमा। आगे फरमाते वनज़कुरक कसीरा, ऐ अल्लाह ताकि दुनिया के अंदर हम तुझे बहुत ज्यादा तेरा जिक्र करे। यानी पहले जिक्र किया अकीदा सहीहा, सही अकायद को हम एस्टैब्लिश करें, सही अकीदे का मुसलमान हो गया। बगैर जिक्र करे कि आगे बढ़ता क्या जी? फरमाते हैं वनज़कुरक कसीरा, ताकि जमाने में हम तेरे नाम का जिक्र कर सके, इसलिए हारून को अता फरमा। आगे फरमाते इन्नक कुन्त बिना बसीरा, ऐ अल्लाह मुझे और हारून को तो तू जानता है जी। अभी हारून का सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी तो दुआ चल रही है। दुआ के अंदर कॉन्फिडेंस से मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे, ऐ अल्लाह मैं जो दुआ कर रहा हूं तू तो जानता है वो गलत नहीं है, मैं जिसको मांग रहा हूं वो इसी लायक है। इन्नका कुन्त बिना बसीरा, बेशक तू हमें देख रहा है, तू हमें जानता है जी। इन्नका कुन्त बिना बसीरा। अल्लाह ताला फरमाता है क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा, अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा जो तूने मांगा है वो सारा मंजूर कर दिया है, सारा मंजूर कर दिया है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम ने वजीर मांगा है। इसका मतलब ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर है, बराबर है ना। वजअली वजीरन, वजीर मांगे ना, एक एक लफ्ज को लेकर चल रहे हैं। वजीर किसको कहते हैं? तफासिर, बहुत सारे तफासिर पढ़ा हूं, एक का बयान करता हूं। अल मुआविन व हुवा मिनल विज़्र जी, बिमाना अन यहमिल अल औज़ार माहू, जो बार पड़े, जो वजीर किसको कहते हैं? जो काम आपके ऊपर लोड आ गया, बार ज्यादा हो गया, बर्डन बढ़ गया है, तो जो आपका बर्डन उठाए वो आपका वजीर है, जो आपका बर्डन उठाए वो आपका वजीर है। मौला अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह का बर्डन उठा रहे हैं, बर्डन उठा रहे, आगे बढ़े। और वजीर क्या है? अल वज़्रु बिफ़त्हिल वाव अल मलजअ व हुवा बिमाना अन युलजअ इलैहि फिल मुलिम्मात। वजीर उसको कहते हैं कि जब भी कोई सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो जाए और रास्ता ना निकले तो उसको हैंड ओवर किया जाए कि यही भरोसे के लायक है, यही करके बताएगा, उसको वजीर कहते हैं। और किसको वजीर कहते हैं? मिनल मुआज़राती जी, जो मुश्किल वक्त शिद्दत के टाइम पर आपके लिए सीना सिपर होकर खड़े हो जाए, आपकी जान बचाने, आपके मिशन को पूरा करने, उसको वजीर कहते हैं। फरमाते हैं अल वजीर उस-सादिकुल मुखलिस, ये मैं तफसीर के अल्फाज पढ़ रहा हूं, मेरे अल्फाज नहीं है। अल वजीर उस-सादिकुल मुखलिस, सच्चा इखलास वाला वजीर वो होता है जिसके अंदर ये तीनों माना मौजूद है। मौला अली अलैहिस्सलाम जी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के वक्त जितना बोझ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर था, अमानतें वापस करना था जी, बिस्तर पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर रहना था, किसने सरकार का बोझ उठाया? मौला अली अलैहिस्सलाम ने उठाया जी। उसके बाद क्रिटिकल सिचुएशन बताऊं मैं आपको, एक क्रिटिकल सिचुएशन बताता हूं आपको। समझो ये अपना इहाता है, अपनी जगह है, कोई अपनी जगह है, दूसरी कम्युनिटी के लोग अपनी मूर्ति लाके वहां लगा दिए और जमाने तक वो चलती रही, मगर जगह अपनी है। ऑर्डर आ गया कि भाई जगह आपकी है, फैसला हो गया, हटाओ, हटाओ ना। मैं पूछूं आप लोगों से, कौन ठहरते हटाने के लिए? हटाते? किसी मुश्किल बात है? जब मदीना शरीफ आए ना, मदीना मुनव्वरा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग मुसलमान हो गए, नए नए मुसलमान हुए, सब लोग मुसलमान हो गए। उससे पहले क्या करते थे? मूर्तियों की पूजा करते थे और कब्रों की पूजा करते थे, कब्रों को ऊंचे ऊंचे बनाते और उसकी पूजा करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा को जमा किए जी और कहने लगे कि कौन है जो जाएगा, हर पूजे जाने वाली कब्र को तोड़ दे और हर वो मूर्ति जो थी उसको मिटा दे और तोड़ दे के आ जाए। कौन करता ये काम? कौन करते ये काम? कौन करते? कोई? मौला अली उठी है, या रसूलल्लाह हुक्म। हुजूर फरमा बैठो, नया इलाका, नई बस्ती, अभी अभी तो आए हैं मदीने में, ये लोग जो कलमा पढ़ के बैठे, इनमें भी बड़ी तादाद के बड़े ताल्लुकात है। भाई कब्र को अगर ऊंची करके पूजा कर रहा था तो उसकी दादा की थी, परदादा की थी, आप जाके तोड़ देता हूं, बोल रहे आप बाहर से आए, बैठो अली। कौन है जो जाकर तोड़ कर आए? कोई नहीं उठता। तीसरी मर्तबा फरमाते कौन है जो तोड़कर? तो मौला अली अलैहिस्सलाम उठकर खड़े थे। हुजूर देखो आप कैसी क्रिटिकल सिचुएशन है, कलमा पड़े हुए हैं लेकिन तोड़ने कोई तैयार नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, लोग को समझ में नहीं आ रहा है। और जहां पर मसला क्रिटिकल हो जाए और सिचुएशन हल ना हो, वहां पर कौन सा नाम आता है? मौला अली का नाम आता है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जाओ अली ये काम करके आओ। और जाते अभी महफिल खत्म नहीं होती, मौला अली पलट कर आते और कहते या रसूल अल्लाह मदीने में अब कोई मूर्ति बाकी नहीं है, कोई पूजे जाने वाली कब्र बाकी नहीं, सब खत्म करके आ गया। ये मुलिब्बातुल उमूर, वजीर ऐसा साथी हो जो क्रिटिकल सिचुएशन में काम करके दिखाए। और मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूं कि मौला अली की जात के अलावा कोई और नहीं बता सकते पूरे 1.25 लाख में, मौला अली के अलावा किसी को नहीं बता सकते। फिर आगे क्या बताए, जब मसला शिद्दत का आ जाए, टेंशन आ जाए, वायलेंस आ जाए, जानों के लाले पड़ जाए, वैसे टाइम पर संभालने वाले को वजीर कहते हैं। और बदर हो या उहद हो, हुनैन हो जी, या खैबर हो या खंदक हो, हर मैदान में देखे जी, हर मैदान में देखे जब जान के लाले पड़े तो जो सीना सामने खड़ा था, जो तलवार लहरा रही थी, वो मौला अली की ही तलवार थी। वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, अच्छा हो गया वजीर, हाँ भाई मौला अली मुकम्मल वजीर है। फिर फरमाए मिनल अहल, खानदान में से ही होना। वजअलनी वज़ीरन, बोलिए आगे क्या है आयत, मिन अहली, मेरे घर में से है। हुजूर सल्लल्लाहु हदीस शरीफ में आता है, आमिर बिन सईद रिवायत करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद, जब आयत नाजिल हुई अहलुल बैत से मुताल्लिक जी, तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, अपने बेटे बेटों को बुलाएंगे, औरतों को बुलाएंगे, जानों को बुलाएंगे। जब ये आयत नाजिल हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन और मौला अली को बुलाए और फरमाए अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, ऐ अल्लाह देख ले ये मेरे घर वाले हैं। तो अली को बुलाए और फरमाए ये मेरे घर वाले, तो वजीर हुए, अहल हुए। तीसरी शर्त क्या है साहब, आयत पढ़िए ना, वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारूना अखी, आवाज से बोलिए क्या, हाँ हारूना अखी, मेरा भाई हारून, तो भाई चाहिए, मेरा भाई चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम, अरे नहीं भाई मौला अली अलैहिस्सलाम भाई है, बिल्कुल चचेरे भाई है ना, भाई है, बिल्कुल भाई है, लेकिन हजरत जाफर भी तो भाई है, हजरत अकील भी तो भाई है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी तो भाई है ना, वही रिश्ता है, चचेरे भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, उबैदुल्लाह बिन अब्बास है, कुफुम बिन अब्बास है, फजल बिन अब्बास है, फुदैल बिन अब्बास है, ये सब हुजूर के चचेरे भाइयां हैं, सब के सब मुसलमान है, वहां पर मदीने में मौजूद है। लेकिन अली की बात क्या है, बात इस तरह से है, सुनन तिरमिज़ी में हदीस आती है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में भाईचारा करवाया, आप उनके भाई, आप उनके भाई, आप उनके भाई, एक मुहाजिर एक अंसारी भाई भाई, एक मुहाजिर एक अंसारी भाई भाई। मौला अली के लिए किसी का नाम नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा अली कहाँ है, बोले लोग बोले नहीं मालूम, कहाँ है अली, नहीं मालूम। ढूंढते गए कहाँ है, सरकार ढूंढ रहे हैं अली को, लोग ढूंढ रहे हैं अली कहाँ है, अली को। एक कोने में मिले, मिट्टी में बैठे हुए हैं, बल्कि लेटे हुए, ये राइट हैंड पर सर रख के मिट्टी में लेटे हुए हैं। और मौला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी देखते, नजर पड़ती, जब करीब जाते उठाते वो अबा तुराब उठ जी, अबू तुराब उठो, अबू तुराब। ये एक मर्तबा का वाक़या नहीं है, कोई कहेंगे कि वो तो शादी के बाद का है, नहीं, ये कई मर्तबा हो चुका है इस तरह का वाक़या। अब उनकी आंख पे मिट्टी आ गई थी, तो अब मिट्टी वाले अबू तुराब उठ। जब मौला अली उठते तो आंखों में आंसू है, सो रहे नहीं थे, रुस के बैठे हुए थे, आंखों में आंसू थे। बोले क्या हुआ अबू तुराब? बोले या रसूल अल्लाह, सबको एक एक भाई दिया, वो आपस में मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देते हैं, मेरे को कोई भाई नहीं दिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरा भाई तू है, मेरा भाई तू है। वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अखी। अच्छा, ये बात जब बयान करते हैं ना से भी लोग रुकते नहीं, हार मानते नहीं, एकदम शैतानी चेले पक्के। शैतान भी नहीं मान रहा ना हार, हालांकि शैतान तो अल्लाह से लड़ रहा, अल्लाह से भी कोई लड़ सकता, मालूम है हारना है मगर नहीं मान रहा, लड़ रहा, आखिरी तक लड़ रहा, क़यामत तक लड़ता। वैसे ये नासबियां भी हार नहीं मानते, फिर इसमें निकालते। हाँ, सरकार मोहब्बत में अपने भाई बोले अली को, लेकिन अली भी बोल सकते क्या? सरकार मोहब्बत में बोलते भाई, लेकिन अली जब भी पलटा कर कहेंगे तो क्या कहेंगे? या रसूल अल्लाह कहेंगे, अदब से बात करेंगे जैसे सब करते हैं। वो तो भाई नहीं बोल सकते। कौन बोले? आप बोले। आओ अली से पूछते हैं,
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, इब्न माजा में कसरत से असानीद मौजूद है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते, मैंने अली को ये कहते हुए सुना, अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, व अखू रसूलिही, मैं रसूलुल्लाह का भाई हूँ, मैं रसूलुल्लाह का भाई हूँ, व अना सिद्दीकुल अकबर, और सबसे बड़ा सिद्दीक मैं हूँ, ला यक़ूलुहा बअदी इल्ला कज़्ज़ाबुल मुफ्तर, मेरे बाद अगर कोई ये दावा करेगा तो वो झूठा मनगढ़ंत रिवायत करने वाला शख्स होगा। वलक़द सल्लैतु क़ब्ल अन्नास बिसबअ सनीन, अरे लोग तक इस्लाम बाद में पहुंचा, लोग नमाज देखने से 7 साल पहले से मैं नमाजें अदा कर रहा हूँ, कौन आ सकता है मेरी बराबरी पर। व अखू रसूलिही, याद रखो पूरी रुए जमीन पर सिर्फ एक ही बात ऐसी है जिसको सरकार ने फरमाया कि तू मेरा भाई है, तो वो पलट कर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपका भाई हूं। आप में बोल सकते, पहले वाले बोल सकते, बाद वाले बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता है, सिर्फ अली को यह मकाम हासिल है। वो कहे हजरत जाफर मौजूद है, हजरत अकील मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सब चचेरे भाई है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैं रसूल का भाई हूं, नहीं, किसी ने नहीं कहा, सब ने कहा या रसूल अल्लाह। मौला अली ने कहा मैं आपका भाई हूं। ये मौला अली अलैहिस्सलाम, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, उसके बाद क्या है, उशदुद बिही अज़री, ऐसा भाई हो जो कमर को ताकत अता करे, कमर को ताकत अता करे, मेरा सपोर्टर बने, मेरा काम करे, मेरी हिम्मत बढ़ाए। अल्लाह अकबर। हुजूर जैसे जो रिवायत अभी मैं सुना चुका हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुला रहे थे पूरे बनी हाशिम को कि कौन है जो मेरे जिम्मेदार, मेरा साथी बने, मौला अली के अलावा कोई नहीं उठा, तो शद्दुल अज़र, कमर कसने में, कुव्वत अता करने में पहली जात जो उठकर खड़ी हुई वो मौला अली अलैहिस्सलाम की जात है। उसके बाद क्या है, फिर पढ़ेंगे ना, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, हाँ हाफिजो, हारून अखिशदुद बिही अज़री, उसके बाद क्या है, आवाज से, व अशरिकहु फी अमरी, मेरे मिशन में उसको पार्टनर बना दे। ऐ अल्लाह मेरे मिशन में उसको पार्टनर बना दे, मेरे अमर में उसको शरीक बना दे। जी क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम कुरान पहुंचाना, कुरान पहुंचाना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो लोग से कह दिए, जब मुनाफिकीन बढ़ गए थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम सुधर जाओ, कलमा तो पढ़ लिए, बदमाश हो जी, शरारतें करते फिर रहे हैं, तुम सुधर जाओ, वरना तुम्हारी गर्दनों पर एक ऐसे आदमी को मुसल्लत कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसे आदमी को रख दूंगा जो उस तरह से कुरान के मानी को बचाने के लिए लड़ेगा जिस तरह से कुरान नाजिल होते वक्त मैं लड़ा था, जैसा कुरान के लिए मैं जिहाद करा था, कुरान के मानी के लिए वो जिहाद करेगा। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह मैं, या रसूलल्लाह मैं, बड़े बड़े सहाबा, बहुत सारे सहाबा, या रसूलल्लाह वो मैं होऊंगा, मैं होऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नहीं, आप लोग नहीं होंगे, वो है, देखो जाओ, मेरा चप्पल की डाली टूट गई, वो जोड़ते बैठा है। सहाबा पलट कर जाकर देखते तो अली चप्पल की डाली जोड़ते बैठे हुए। अली, आपको मालूम है सरकार ने ये बशारत दी, मौला अली जवाब नहीं देते। सहाबा खुद कहते हैं जब हम ये रिवायत सुनाए तो मौला अली के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट देखे, वो मुस्कुराने से पता चल रहा था कि अली को पहले से मालूम था। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के खामोश बैठ गए, मालूम था पहले से कि कुरान की हिफाजत, कुरान के मानी की तबलीग, कुरान पहुंचाने का काम सरकार के बाद मौला अली ही करने वाले हैं। और आगे देखे मौला अली एक मर्तबा हज के मौके पर, हज्जतुल वदा से पहले का हज सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की इमारत में हुआ। सूरे बराअत नाजिल हुई, कुरान की आयात जिसमें सारे मुनाफिकीन की पोल खोल की गई और कुफार और मुशरिकीन से ताल्लुक और मुआहदे और ट्रीटी और एग्रीमेंट्स को मनसूख करने का ऐलान किया गया, नल एंड वाइट करने का ऐलान किया गया। वो आयतें नाजिल हुई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के हवाले किए और फरमाया जाओ हज के मौके पर ये मुनाफिकीन के राज फाश करना और कुफार को एग्रीमेंट्स खत्म होने का ऐलान सुना कर आ जाओ। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला काफिले हज को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर में मौला अली पहुंच जाते हैं वहां पर, कुछ देर में मौला अली पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो आयात को आपके पास से ले लो और पूरा हज आप संभालना, लेकिन ये कुरान पहुंचाने का काम मुझे सौंपा है। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला हवाले कर देते
حوالے کر دیتے، حج ہو جاتا، جہاں جہاں جو کچھ بیان ہونا ہوتا ہے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے، لیکن قرآن جو بیان کرنا ہے صرف مولا علی بیان کرتے۔ ہر جگہ کام ہو جاتا، حج ہو گیا، پلٹ کے مدینہ آتے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے، یا رسول اللہ کیا غلام سے کوئی غلطی ہو گئی؟ جی کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ مجھ سے وہ آیات لے لیے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں ابو بکر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ جی میں نے یہ ارادہ کیا کہ لا يذهب بها الا رجل هو مني وانا منه، میں نے یہ ارادہ کیا کہ قرآن کی آیات وہی شخص بیان کرے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ وہ علی تھا تو وہ ذمہ داری میں نے علی کے لیے رکھا۔ یہ حدیث ہے بابا، یہ المستدرک علی الصحیح ہے، صحیح سند کی حدیث سنا رہا ہوں میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور کیا ہوتا صاحب تبلیغ قرآن کے علاوہ سرکار کی اور کیا ذمہ داری تھی؟ مسلمانوں کو ایک پولیٹیکلی سٹیبل کنٹری عطا کرنا، یہ سرکار کی ذمہ داری تھی، اور سرکار نے دیا، پولیٹیکل سسٹم بنا کر دیا، شورا کا سسٹم، پارلیمنٹ کا سسٹم بنا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت پر آئے، خلافت ان کی آئی، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، پھر مولا علی علیہ السلام کی خلافت آئی۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ تبوک کے موقع پر مولا علی کو ذمہ دار کیوں بنایا گیا تھا؟ کیونکہ کوئی اور سنبھالنے کی پوزیشن میں تھا نہیں۔ پھر یہ تینوں خلافتوں میں کسی بھی لیول کی بغاوت کیوں نہیں ہو سکی؟ یہ بات مؤرخین کے پاس متفق ہے کہ اگر علی نہیں چاہتے تو کسی کی خلافت ٹھہر نہیں سکتی۔ ہر خلافت کو مولا علی علیہ السلام نے مکمل سپورٹ دیا ہے، تبھی تو خلافت راشدہ چل سکی ہے۔ خلافہ علی منہاج النبوہ، سرکار نے فرمایا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد نبوی راستے پر، میرے دیے ہوئے راستے پر خلافت 30 ایئرز رہے گی۔ وہ 30 کے 30 سال خلافت نبوی راستے پر رہی تو صرف مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے رہی ہے۔ جدھر مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے اسلام کا شیرازہ بکھر گیا۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 1 سال بھی یہ نظام نہیں چل سکا، تو سارے خلفائے راشدین کو جو سپورٹ عطا کیے تھے، جو ان کا پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کیے تھے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں ہار گئے، انہوں پیچھے ہو گئے، نہیں۔ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی خلافت اور شورا کے عنوان سے اگر لیکچر ہوگا تو بتاؤں گا کہ مولا علی علیہ السلام تینوں خلفاء کو کتنا سنبھالے اور کتنا سپورٹ دیے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور موقع پر بتاؤں گا۔ پھر اور کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک تو دین پہنچانا، ایک پولیٹیکلی اسٹیبلشمنٹ دینا ہے، جی پولیٹیکلی اسٹیبل گورنمنٹ دینا ہے، یہ ایک کام تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل معاملات، لینا دینا، قربانی دینا، قرضے ادا کرنا، جی ان کی طرف سے کام کرنا، ان کی فیملی کو سنبھالنا، فیملی کو ہیڈ کرنا، سردار کا کام بنو ہاشم کو لے کر چلنا، سرکار کے پرسنل کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا منہ، میں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، ولا یؤتی عنی الا انا او علی، اور میری طرف سے اگر کوئی رسپانسبلٹی ادا کر سکتا ہے تو یا میں کر سکتا ہوں یا پھر علی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سرکار کے جو فیملی میٹرز ہوتے تھے، سرکار کے جو پرسنل کام ہوتے تھے، سارے کے سارے کام مولا علی ادا کرتے تھے، مولا علی ادا کرتے تھے۔ الشریک فی الامر واشرکہ فی امری، میرے جو کام ہے، میرے جو کام ہے، اے اللہ ایسا ساتھی عطا کر وہ میرے کام میں پارٹنر بن جائے۔ ہر لحاظ سے مولا علی پارٹنر بنے ہوئے تھے، ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي، کیا ہے اس کے بعد؟ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، جی كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر اللہ کی تسبیح کے سب سے اونچے، سب سے زیادہ وزندار، سب سے زیادہ علم والے کلمات اگر آپ کو پڑھنا ہے تو نہج البلاغہ اٹھا کر پڑھ لو۔ مولا علی علیہ السلام کے خطبات جو اس میں اللہ کی تسبیح مولا علی بیان کیے، خدا کی عزت کی قسم روئے زمین پر ویسی تسبیح کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔
کیا تسبیحات ہے، کیا کمالات ہے، یعنی ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر سے عقائد کے سرچشمے، علم الالہ، علم الالہیات، علم الکلام کے سرچشمے پھوٹتے، علم العقائد، جی عقیدہ سنبھالنے، اللہ سے متعلق بندوں کے جو عقائد ہوتے ہیں جی، یا آپ عقیدے کے کتابوں میں پڑھ لیجئے، لیکن اصل میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کلام رسول اللہ، یہ کلام المولا علی، یہاں پر آپ کو تسبیح ملی، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اور اے اللہ ہم دونوں مل کر تیرا بہت ذکر کریں گے. ایسا موسیٰ علیہ السلام بولے، ایسا موسیٰ علیہ السلام ایسا پارٹنر دے دے اے اللہ، ہم دونوں مل کے تیرے بہت یاد کریں گے، جی بہت یاد کریں گے. آپ کو میں بتاؤں حدیث شریف میں آتا ہے، ایک تو ہوتا ذکر کرنا زبان سے، ایک ہوتا ذکر دل میں کرنا، ایک ہوتا ذکر کرتے کرتے سراپا ذکر بن جانا. پھر اس کے آگے کا لیول کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایسا ذکر کرنا کہ اگر کوئی نئی ذکر کرنے والا دیکھا تو اس کو اللہ یاد آ جائے. ہے نا یہ حدیث شریف میں، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تو میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اور احادیث شریفہ میں اور میں بھی آتا ہے کہ لوگ کے دل غفلت میں رہتے ہیں، بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے دل میں ذکر چالو ہو جاتا ہے. اہل اللہ نے لکھا ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر، جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ تھے اور تابعین تھے، وہ مولا علی کو چہرے کو دیکھ کر ان کے دلوں میں ذکر جاری ہوتا تھا. یہ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے. جی کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ موسیٰ کے لیے جیسے ہارون، موسیٰ کے لیے جیسے ہارون، بالکل اے علی میرے لیے آپ ویسے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ مولا علی علیہ السلام کے اندر دیکھیں. اور آگے چلے سورۃ القصص، اختتام کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، بالکل آخری پیج ہے میرا آج کا، اور حقیقت بتا رہا ہوں، میں بہت چھوڑ کے شارٹ کر کے چل رہا ہوں. یہ شرح میں اس حساب سے کر رہا ہوں کہ عام خاص سب لوگ سمجھ سکے. اگر کبھی خواص کی محفل ہو نا تو پھر شرح اس کی الگ ہوگی انشاءاللہ. یہ ابھی عوام کے حساب سے میں کر رہا ہوں. یہ آگے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ القصص، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. سورہ قصص آیت نمبر 33 سے 35 تک میں پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو معلوم نا فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے، باہر نکلے ایک آدمی دوسرے پہ ظلم کر رہا تھا، معلوم نا قصہ. موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ، اس کو روکے. ان رائل فیملی کا تھا جس پہ ظلم ہو رہا تھا، ان بنی اسرائیل کا تھا، وہ بڑے ذات چھوٹی ذات. تو یہ جو رائل فیملی والا ہے ظلم کر رہا غریب کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام روکے، نہیں رکا، پھر ظلم کرا. اس کو روکنے کے لیے غصے سے گھونسا مارے تو کیا ہوا؟ مر گیا. قتل کرنا نہیں چاہے، گھونسا مارنا چاہے، مر گیا. طاقتور تھے بہت، گھونسا مارے، اندازہ نہیں ہوا، مرتگڑا تھا شاید، مر گیا. ہو گیا اس کا کام، چلو ٹھیک ہے، مر گیا. مگر دشمن کیا سمجھے؟ فرعون کی کیبنٹ میں کیا بات ہو رہی تھی؟ فرعون کی کیبنٹ میں بات یہ ہو رہی تھی کہ موسیٰ نے قتل کیا، رائل فیملی کے ممبر کو قتل کیا. بات چھوٹی نہیں ہے، آدمی کو نہیں مارے، رائل آدمی کو مارے، فرعون کے خاندان کے آدمی کو مارے. کیبنٹ کی بیٹھک ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے کیا ایکشن لینا چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کے نکل گئے. کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کو اسلام بتاؤ. ان کے لوگوں کی جان لے کے آیا میں. سمجھ رہے ہیں آپ سچویشن کیسی ہے؟ ان کے آدمی کو مار کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جاؤ موسیٰ جاؤ اور ان کو اسلام پیش کرو. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہاں پر. اچھا یہ بھی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا روانی سے نہیں بولتے تھے، حالانکہ بعض لوگ کچھ اور زیادہ بڑھ کر بولتے. میں نہیں سمجھتا ویسا کچھ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ تمام عیوب سے پاک ہوتے ہیں. تو فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال رب، دعا کر رہے ہیں رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون. اے اللہ ان میں سے میں ایک کی جان لے لیا، ان میں سے میں ایک کا قتل کر چکا ہوں. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں جاؤں تو وہ میری بات سنے بغیر میرا قتل کر دیں گے. ان کو ڈر اپنی جان کا نہیں تھا. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ اپنی جان کا ڈر ہے. ارے اللہ کے ولیوں کو جان کا ڈر نہیں رہتا، نبیوں کو رہتا. جی
نہیں مسئلہ یہ ہے کہ رسالت دی گئی ہے، وہ پیغام پہنچانے سے پہلے مجھے مار دیں گے، پیغام نہیں پہنچے گا۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ، پھر آ گئے ہارون علیہ السلام، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا۔ اے اللہ، ہارون تو بولنے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کی زبان تو میرے سے زیادہ اچھی چلتی ہے۔ جی تو ایسے فوراً نہیں سمجھ لینا کہ ان سے زیادہ اچھی چلتی ہے۔ بیٹا، باپ جب بولتا نا یہ میرا بیٹا تو میرے سے بھی آگے ہے، تو مطلب نکل گیا آگے۔ نہیں، یہ پیار کے، محبت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جی ہارون مجھ سے زیادہ، اے اللہ مجھ سے زیادہ اچھا بولتا ہے ہارون، میرے ساتھ اس کو فَأَرْسِلْهُ مَعِي۔ جی اگر میری جان لے لی جائے یا میں نہیں بول پاؤں تو میری جگہ بولنے والا یہ ہو، اور اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو میری جگہ دین اسلام کو پہنچانے والا یہ ہو۔ اے اللہ فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، اے اللہ طاقت کے طور پر میرے ساتھ ہارون کو بھیجو تاکہ وہ میرا سپورٹ کرے، وہ میرا سپورٹ کرے۔ تاکہ اس میں آیات میں مضامین ہے، میں بھی بتاؤں گا آپ کو۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال سنشد عضدک باخیک، اے موسیٰ بے فکر ہو جاؤ، آپ کے بازوؤں کو ہم طاقتور کر دیں گے ہارون کو ساتھ میں دے کر۔ ہم آپ کا پارٹنر بنا رہے ہیں ہارون کو، اب بے فکر جاؤ۔ اب کوئی آپ کو جھٹلائے، آپ کی تصدیق کرنے کے لیے ہارون ساتھ میں ہوگا۔ کوئی آپ کو روکنے کی کوشش کرے، آپ کی طرف سے بولنے کے لیے ہارون ہوگا۔ بے فکر ہو کر چلے جاؤ۔ جی وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور یہ موسیٰ آپ کے ساتھ ہارون کو جوڑنے کے بعد ہم دونوں آپ کی جوڑی کو ایسے طاقتور بنا دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، آپ لوگ کے اندر ایک ایسا پاور آ جائے گا، ایسی قوت آ جائے گی کہ کوئی آپ کو فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ لوگ فرعون، اس کی آرمی، اس کی حکومت، اس کی پوری کنٹری مل کر وہ آپ لوگ کو نہیں ہرا سکیں گے۔ موسیٰ اور ہارون کی جوڑی ایسی بنا کہ زمانہ اٹھ جائے گا۔ فرعون ہے صاحب، لشکر ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، فرمان فلا یصلون الیکما انتما، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں، ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور تم دونوں کو فالو کرنے والے، تمہارے پیچھے چلنے والے، دیکھنا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے علی کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ آپ میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے ہارون ہے؟ اللہ اکبر۔ اب کیا ہے اس آیت کے اندر؟ اس کے آیت کے اندر ہے صفت القتال، اس کے اندر جنگ کی بات ہے۔ جب دشمن موسیٰ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو موسیٰ کو کوئی فکر نہیں، ساتھ میں ہارون ہے۔ جب بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، کوئی موقع ہو، جب دشمنان اسلام محمد عربی کا قتل کرنے کا ارادہ کرے، چاہے وہ ہجرت کی راہ کی کیوں نہ ہو، کوئی اور نہیں، وہاں پر سامنے کھڑا علی حیدر کرار ہے، علی حیدر کرار ہے، صاحب ذوالفقار ہے۔ اے محمد عربی جاؤ تبلیغ کا کام کرو، آپ کی جان کے محافظ ہم نے ساتھ دے دیا۔ جی سنشد عضدک باخیک، جی آگے فرماتے، اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی بات بتاؤ میں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش ہمیشہ کفار کیے ہیں، ہمیشہ کافر لوگ کیے ہیں۔ منافق سرکار سے بغض رکھتے تھے لیکن کبھی قتل کا ارادہ نہیں کرے۔ ایک عجیب بات سناتا ہوں میں آپ لوگ کو جو نہیں معلوم ہے، کبھی آپ سوچ سکتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا حضور کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ ہوا، ایک بھی ہوا ہے، صحیح احادیث ہے، صحیح احادیث ہے جو بیان نہیں کیے جاتے، میں بولتا ہوں یہ تبھی تو بدنام ہونا، بول دیتا ہے، خاموش نہیں بیٹھتا ہے، بول دیتا، بول رہا ہوں سنو۔ جنگ تبوک کا ہی ذکر چل رہا ہے نا، یہ سنگل ایسی سچویشن تھی جب مولا علی حضور کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ آپ کو پورے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد ہر کتاب میں مل جاتا ہے یہ مضمون، میں بولا نہیں جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو جب مدینے میں روکے، کفار تو بہت، منافقین، کفار کہاں تھے، منافقین بہت کوشش کرے کہ علی کو بھی ساتھ میں بھجا دیں گے، نہیں گئے، سرکار رکھ دیے، بولے تو اب مدینے میں تختہ نہیں الٹ سکتا ہے تو کیا کرنا ہے، پورے منافقہ نکل کے جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لشکر میں چلے گئے۔ جنگ تبوک کو جو 30,000 آدمی کا لشکر جا رہا تھا، بڑی تعداد میں منافقین اس میں شامل ہو گئے،
اور نکل کر گئے میدان جنگ میں گئے. جب واپس پلٹ کر آ رہے تھے, جنگ تو نہیں ہوئی نا, جب پلٹ کر آ رہے تھے ایک رات 8-10 لوگ مل کر پلان کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کلمہ پڑھنے والے خود کے لشکر کے اندر کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیے, لیکن قتل نہیں کر سکے. کیوں؟ مولا علی علیہ السلام اپنے 2 قریبی ساتھی, ایک عمار بن یاسر تھے, دوسرے کا نام میں بھول رہا ہوں, ان دونوں کو تاکید کر دیے تھے کہ حضور کے دائیں بائیں ہمیشہ رہنا, دن ہو یا رات. آئے ہائے ہائے آئے ہائے 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 جب رات کے ٹائم پر اچانک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہوا, اس وقت یہ مولا علی کے خاص آدمی وہاں پر موجود تھے. حملہ فیل ہوا, پتھراؤ ہوا, تیریں چلی, اس کے بعد نعرے لگنے لگے, مسلمان کیمپوں میں سے نکل کر آئے, آؤ عدو اللہ سامنے, آؤ عدو اللہ سامنے. وہ اپنے نقاب وقاب نکالے اور مسلمانوں کے لشکر پہ مل گئے. ایک مرتبہ منافقین کو ہمت ہوئی حضور کے ذات پر حملہ کرنے کی, جب ان کو اندازہ ہوا کہ علی ساتھ نہیں ہے. آئے ہائے, سمجھ میں آ رہی نا بات؟ انی اخاف ان یقتلون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ لوگ میرا قتل کر سکتے ہیں, اے اللہ ایسا ساتھی عطا کر کہ میں رسالت پوری ادا کرنے تک وہ قتل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو عطا فرمایا. پھر اس کے اندر اور ایک کیا بات ہے, اس کے اندر نیابت ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام شہید ہوتے, موسیٰ علیہ السلام کا اگر قتل ہو جاتا تو آگے دین کو کون پہنچاتے؟ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ بولیے کون پہنچاتے؟ برابر ہے نا بات؟ اگر جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا, آپ کو شہید تو کوئی نہیں کر سکا اور ممکن نہیں تھا. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یاد رکھو, وصال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, جس کو علم چاہیے وہ علی سے حاصل کر لے. میں حکمت کا گھر ہوں, ویژن کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, جس کو حکمت چاہیے وہ علی سے حاصل کر لے. شجاعت علی کی ہے, قوت علی کی ہے, جو کچھ ہے علی علی علی, یہاں تک کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دین کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولیے نا, پھر بولیے اللہ اکبر. آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی صحابہ کرام بھی ذمہ داری ادا کرتے تھے. بالکل کرتے تھے, مہاجرین کرتے تھے, انصار کرتے, ارے خلفائے راشدین کرتے تھے, بالکل کرتے تھے. جہاں تک جس کو علم ہوتا وہاں تک خدمت کرتے, جہاں علم ختم ہو جاتا مولا علی سے پوچھ کر آگے کام کر لیتے. آئے ہائے ہائے ہائے, بالکل حقیقت بتا رہا ہوں میں, اس میں ایک رتی برابر کوئی غلط ثابت کر کے بتا دیں یہ بات. خلفائے راشدین ہو, مہاجرین ہو, انصار ہو, عشرہ مبشرہ ہو, متقدمین ہو, متاخرین ہو, مردانہ ہو یا زنانہ ہو, ہر شخص مولا علی سے سوال کر. جہاں تک معلوم ہوتا وفادار ہے, نیک ہے, اللہ والے ہے, اولیاء اللہ سے برتر ہے, منزلت صحابیت پر ہے, اپنا کردار ادا کرتے. جہاں پر رکتے پہلے سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے, اب سرکار نہیں تو مولا علی سے سوال کرتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا, اور کیا بات ہے؟ صفت الفصاحہ. کیا فرمائے موسیٰ علیہ السلام؟ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا. ان کی زبان اور ایک دم کلیئر ہے, ایک دم صاف ہے. یہ بات میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں. زمانے سے آپ کسی عالم سے پوچھ لیجئے, پورے صحابہ کرام میں, ارے صحابہ کرام کی بات نہیں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک کی تاریخ, ارے نہیں یہ بھی نہیں, جب سے عربی زبان روئے زمین پر بولے جانے لگی اس زمانے سے لے کر آج تک مولا علی سے زیادہ بہتر بولنے والا کوئی پیدا ہوا کیا؟ سید البلغاء والفصحاء, یہ مولا صرف مولا علی کا لقب ہے. یہ سید البلغاء والفصحاء کہ مولا علی سے بہتر بولنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. جب مولا علی کا خطبہ ہوتا تھا تو لوگ ایسا تھم جاتے تھے جیسا سرکار کی بات سن کر تھم جاتے تھے. اب اس سے بڑھ کے کیا تعریف کروں, آگے دوسرے الفاظ آ رہے تھے. مولا نہیں, اس سے بڑا لفظ تو یہ ہے کہ سرکار کو سنتے وقت لوگ کیسے تھم جاتے تھے, پرندے سر پہ بیٹھ گئے تو نہیں ہلتے تھے. برابر ہے. جب مولا علی کا خطاب ہوتا تو سید البلغاء والفصحاء, دیوان علی ابن ابی طالب پڑھے, سبع المعلقات کو پھاڑ کر پھینک دے سکتے ہیں. جی یہ طلب علم کے لیے تھا, جو جانتے ہیں ان کے لیے. پھر اور ایک کیا ہے, آخری بات اس آیت کے اندر فرماتے ہیں
فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، وہ میری تصدیق کرے، وہ میری تصدیق کرے۔ سب لوگ اگر انکار کرے تو کرے، ایک تو ہونا چاہیے جو مجھے دلاسا دے، ایک تو ہو جو میری بات پر یقین کرے۔ سارے امت کو یہ بات معلوم ہے، سب علماء یہ بیان کر چکے ہیں، اول من اسلم علی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے سرکار کی بات ماننے والے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں یہ بات مکمل ہو؟ اب آپ دیکھیں اس کے اندر کیا کیا آ گیا۔ اب ریویژن تیزی کے ساتھ، ریویژن، اس کے بعد خاتمہ سنا دوں گا آپ کو۔ جی کیا ہے موسیٰ اور ہارون میں رشتہ؟ کیا ہے؟ وزیر کا رشتہ ہے، رشتہ دار اہل کا رشتہ، اہل بیت ہونے کا رشتہ ہے، اخوت کا تعلق ہے، بھائی چارگی کا تعلق ہے، کمر کسنے والا ہے، جی کمر کو طاقت دینے والا ہے، مشن میں پارٹنر ہے، جی مسبح تسبیح پڑھنے والا ہے، ذکر کرنے والا ہے۔ جی آگے کیا فرماتے ہیں؟ مشد العضد، بازوؤں کو مضبوط کرنے والا ہے، فصیح ہے، پہنچانے والا ہے، جنگوں میں ساتھ دینے والا ہے۔ یہ سارے کے سارے صفات موجود ہے، ایک صفت بچ گئی۔ کیا بچ گئی؟ ایک صفت کیا چیز؟ بولیے، صحیح بول رہے، کون بول رہے؟ نبوت۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول ہے، اور ہارون علیہ السلام بھی رسول نبی ہے، رسول نہیں نبی ہے، تو نبوت ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی آپ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون ہے، صرف ایک چیز نہیں ہے، نبوت نہیں ہے۔ جی بعض لوگ بولیں گے نہیں ایک طرح سے سملیرٹی ہے باقی نہیں، سارے سملیرٹیز ہے سوائے نبوت کے، بس ایک نکالنے کی اجازت ہے، باقی نہیں نکال سکتے۔ ایک نکلنا تھا وہ سرکار نکال دیے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یہ؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہے علی۔ جی توریث علم کے لیے جانشین ہے علی، توریث حکمت کے لیے جانشین ہے علی، توریث خلافت کے لیے اور حکم کے لیے ہے، خلافت نبوت کو چلانے کے لیے کافی ہے علی۔ جی شہر میں کافی ہے علی، سفر میں کافی ہے علی، جہاد میں کافی ہے علی، تبلیغ میں کافی ہے علی، ادائیگی میں کافی ہے علی، پارٹنر ہے علی، ساتھی ہے علی، بازو ہے علی، بھائی ہے علی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے، فرماتے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو ایک مشن پر روانہ کیے، جب علی چلے گئے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے اور کہتے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اے اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں، واپس آنے کے بعد جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں مجھ پر موت نہ آئے، مجھ پر موت نہ آئے، مجھے موت نہ دینا علی کو دیکھنے سے پہلے۔ آپ لوگ بھی کہیں نا اے اللہ ہم کو موت سے پہلے علی دکھا دے، کہیے نا، آپ کہیے اپنی زبان سے مرنے سے پہلے علی کا دیدار کرا دے، بولیے زبان سے مرنے سے پہلے علی کا دیدار کرا دے، مرنے سے پہلے اے اللہ مرنے سے پہلے علی کا دیدار کرا دے، دیدار کرا دے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ مقام ولایت ہے، یہ منزلت ہے، یہ منزلت ہے۔ مولا امام زین العابدین، بات مکمل ہو گئی، امام زین العابدین کے سامنے کوئی شخص آ کر عرض کرنے لگا کہ میں علی سے سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل فلاں ہے، کوئی میرے پاس ہے سند کے ساتھ پورا رکھا ہوا ہے، مضمون وہ نہیں ہے اس لیے نہیں چھیڑ رہا ہوں، میں دعا کرنے کے موڈ میں ہوں، ختم کرنے کے موڈ میں ہوں۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے علی کو منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہوئے سنا، جی فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ کے بعد افضل فلاں ہے، پھر فلاں ہے، پھر فلاں ہے۔ امام زین العابدین کیا کیے معلوم؟ وہ جو بیٹھ کے بول رہا تھا اس کی مانڈی پہ ہاتھ مارے، خاموش بیٹھ، مانڈی پہ ہاتھ مارے اور اس کے بعد فرمائے وہ علی نے کہا تھا، رسول اللہ نے کہا ہے کہ اے علی تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ جی آپ اپنی بات بتاتے رہے، امام زین العابدین اپنی بات بتا دیے، اپنی بات بتا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم سب کو مولا علی علیہ السلام کا فیض نصیب فرما، اے اللہ ہم کو مولا علی علیہ السلام کا علم عطا فرما، حکمت عطا فرما، ذکر و تسبیح عطا فرما، فیض اور نور عطا فرما، اے اللہ یہ خانقاہ کو آباد رکھ،
جی بارگاہ سید نورالدین شاہ رحمتہ اللہ علیہ کو آباد کر دے، یہ خانقاہ کو آباد کر دے، یہاں پر مولا علی کا فیض جاری فرما، یا سیدہ فاطمہ حسنین کریمین کا فیض جاری فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کا فیض جاری فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین کو قوت ایمانی عطا فرما، ذکر دائم عطا فرما، قلوب کو غفلت سے پاک فرما دے۔ اے اللہ جو مرد و خواتین یہاں پر جمع ہے ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کے فیملیز میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، ان کے اولاد کا نصیبہ بہتر کر دے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ مولا رب کریم ہم سب کو اپنی آخرت کا سوچنے والا بنا دے، سوچنے والا بنا دے، اور اے اللہ ہم کو ولیوں کے راستے پر چلنے والا بنا دے، ولیوں کے راستے پر چلنے والا بنا دے جب تک زندہ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت آ جائے ہمارے قبروں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا نور بکھیر دے۔ مولا رب کریم میدان محشر کی ہولناکیوں میں جب ہم کھڑے ہو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم لائق تو نہیں ہیں جنت میں جانے کے لیے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، بڑے خراب لوگ۔ اے اللہ مگر اپنے گناہوں سے زیادہ مولا تیرے فضل پہ بھروسہ ہے، تیرے کرم پہ، تیری رحمت پہ بھروسہ ہے۔ جب تو اپنے فضل سے، کرم سے اور رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اے اللہ نبی اور آل نبی کے قدموں میں رہنے کا موقع عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.